الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آج عرض کی جائیں گی انشاءاللہ. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے. اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے. مال ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سماج کا تصور الگ ہے اور اسلام کا تصور الگ ہے. ہمیں اسی اسلامی تصور کو مال کے سلسلے میں جو اسلامی تصور ہے، جو قرآنی تصور ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. چونکہ ہم مال کے سلسلے میں اسلامی تصور سے ناواقف ہیں، اس لیے ہمیں زکوٰۃ عبادت کے بجائے بوجھ معلوم ہوتا ہے. آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن زکوٰۃ کا حساب اور مال کا حساب اگر مانگا جائے تو نہیں. سب کچھ اندازے سے چل رہا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی 100 میں ایک آدمی ایسا ہو جو پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کرتا ہو. زکوٰۃ کے سلسلے میں جو لاپرواہی ہے، جو غفلت ہے، وہ مال کے سلسلے میں اسلام کی حقیقت اور اسلام کا تصور نہ جاننے کی بنیاد پر. آئیے ہم قرآن سے ذرا دیکھیں، قرآن سے معلوم کریں کہ مال کیا چیز ہے. قرآن کریم کے اندر ایک طرف مال کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ چونکانے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اور اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اولاد اور مال دونوں سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے. مال ہو، اولاد ہو، دنیا کی ساری نعمتیں آپ خرید سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، لیکن قرآن اسے فتنہ کہہ رہا ہے. فتنہ کا مطلب آزمائش. یعنی اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو انسان کو بے فکر نہیں ہو جانا ہے. اگر اولاد اور انسان کو ملنے والا مال اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق خرچ ہو رہا ہے
تو یہ انسان کے لیے راحت کی چیز ہے. اور اگر وہ مال اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ ہو رہا ہے، اگر وہ مال گناہ کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، اگر وہ مال غلط جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے، یا جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہو رہا ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنۃ امتی المال، کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی مال وہ چیز ہے کہ اگر انسان اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکام کو سامنے نہ رکھے تو فتنے میں مبتلا ہو کر کے عذاب کا مستحق بن جائے گا. مال کی حقیقت قرآن کریم نے ایک یہ بیان فرمائی کہ یہ باعث آزمائش ہے، امتحان کی چیز ہے. دیکھیں بندہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. مال کی یہ حقیقت بتائی گئی. قرآن کریم نے دوسرے موقع پر مال کے بارے میں کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد، مال اور بیٹے، یہ دنیاوی زندگی کی زینت کا سامان ہے. یعنی دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے اس کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے، اولاد کی بھی ضرورت ہے. مال کی بس یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی زینت اس سے قائم ہے. آپ اپنی ساری ضرورت مال سے پوری کر سکتے ہیں، لیکن زینت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ زینت کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی ایک عمر ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ وقت اور وہ عمر ڈھلتی ہے اس کی زیب و زینت بھی ختم ہو جاتی ہے. چھوٹا بچہ کتنا پیارا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اس کی زینت اور اس کی خوبصورتی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے. دنیا کی کوئی چیز بھی ہو، آپ نے ایک دیوار پر خوبصورت پینٹ چڑھا دیا، بہت اچھی لگتی ہے دیوار، لیکن آہستہ 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 اس کی روشنی، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ بتایا کہ مال یہ زینت کی چیز ہے لیکن فنا ہونے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ دو آیتیں جس میں مال کو فتنہ کہا گیا، آزمائش کی چیز، اور دوسری آیت میں دنیاوی زندگی کی زینت کہا گیا، ان دونوں آیتوں سے ہم سب کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مال علی الاطلاق اچھی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا گزارنے کے لیے، دنیا کیا بلکہ بہت سی دین کی چیزوں کو کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. حج کرنا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. فدیہ دینا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. زکوٰۃ صدقات دینا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. بال بچوں پہ خرچ کرنا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. مسجد کی تعمیر ہوگی، پیسوں کی ضرورت ہے. مدرسوں کی تعمیر ہوگی، پیسوں کی ضرورت ہے. لباس، مکان، شادی بیاہ اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پیسے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورۃ الجمعہ کے اندر فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ دیکھو نماز جمعہ کے لیے سب لوگ کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جب نماز پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. یہ آیت بتاتی ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی کماؤ، مال حاصل کرو. ایک طرف یہ کہا گیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الْآخِرَةِ،
یہ ولا تنس نصیبک فی الدنیا، دنیا کے سلسلے میں جو تمہاری ضرورت ہے، جو حصہ ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مال کمانا ضروری ہے، مال رکھنا ضروری ہے، اور پہلی دو آیتیں بتا رہی ہیں کہ مال امتحان کی چیز ہے، مال زینت کی چیز ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک مسلمان کیا کرے؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے، انہوں نے اس کو ایک خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ کہا کہ دیکھیے، انسان کی مثال کشتی جیسی ہے، اور مال اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے۔ کشتی اور پانی کا رشتہ بہت گہرا ہے، کوئی کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، اتنی بات سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی انسان دنیا اور مال کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، لیکن اب سمجھیے کہ کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، اور پانی کشتی کے لیے بہت مفید چیز ہے، لیکن کب تک؟ کشتی اسی وقت تک چلے گی اور انسان اس میں بیٹھ کر ادھر سے ادھر جا سکتا ہے جب پانی اس کشتی کے باہر ارد گرد رہے، کشتی کے اندر نہ آئے۔ جب تک کشتی کے چاروں طرف پانی ہے، کشتی بھی محفوظ ہے، انسان بھی محفوظ ہے، لیکن جیسے ہی وہ پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے، یا کشتی میں سوراخ ہو جائے اور پانی اندر آنے لگ جائے، تو پھر کشتی کی خیر نہیں ہے، کشتی بھی ڈوبے گی اور اس کشتی میں سفر کرنے والے لوگ اور ساز و سامان بھی ڈوب جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح مال انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ مال جب تک انسان کے دل و دماغ سے باہر ہے تب تک مفید ہے، اور جس دن مال اس کے دل و دماغ میں ایسا سوار ہوا اور ایسا داخل ہوا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اور اسلام کو اور اس کے تقاضوں کو بھلا دیا، تو پھر اس دن وہ مال اس کے لیے فتنے کا سبب ہے اور زینت کا سبب ہے۔ اور اگر وہ مال اس کی زندگی کے ارد گرد گھومتا ہے تو پھر وہ مال اس کے لیے مفید ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال ضرورت کی چیز ہے، اس سے انسان اپنی ضرورت پوری کرے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں احکام بیان کیے، مال کیسے کمایا جائے اس کی تعلیم دی، حلال اختیار کرنا، حرام چھوڑ دینا ہے، اور یہ مال کہاں خرچ ہوگا اس کی بھی نشاندہی کی گئی۔ اب ایک مسلمان اگر مال کمانے کا طریقہ، اسلامی طریقہ بھی جانتا ہے اور مال خرچ کرنے کا اسلامی طریقہ بھی جانتا ہے، اور اس جانکاری کے پیش نظر وہ مال خرچ کر رہا ہے، تو پھر وہ مال اس کے لیے فتنہ نہیں ہے، وہ مال اس کے لیے وبال نہیں ہے، وہ مال اس کے لیے آخرت میں عذاب کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال اس کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ مال کا یہ تصور ہے اسلام کے اندر، مال کمائیے حلال راستے سے، اور اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیجیے۔ مال خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے مال خرچ کرنے کے دو موقع ہیں بنیادی طور پر۔ ایک موقع وہ ہے جس کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات سے ہے، اپنے اہل و عیال سے ہے، بیوی بچوں سے ہے، گھر بار سے ہے۔ اپنے جسم کا بھی حق ہے، بھوک لگے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، وہ پیسہ اپنی ذات پہ خرچ ہونا چاہیے۔ لباس کی ضرورت ہے، آدمی ننگا نہ پھرے، پیسوں سے لباس خرید کر لباس پہنے۔ مکان کی ضرورت ہے، مکان بنائے۔ ایک موقع یہ ہے۔
شریعت نے اس کے بارے میں صرف یہ کہا کہ حلال طریقے سے کماؤ اور اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنی ذات پہ خرچ کرو. کتنا کرو؟ شریعت نے طے نہیں کیا کہ 1 لاکھ کا ہی مکان بنانا. ضرورت 5 لاکھ کے مکان کی ہے، 5 لاکھ کا بنایا. سواری کی ضرورت ہے، شریعت نے طے نہیں کیا کہ اتنے روپے کی سواری لینا جائز، اس سے زیادہ کی نہ جائز. نہیں، انسان کی اپنی اپنی ضرورت ہے. ایک آدمی تنہا زندگی بسر کرتا ہے، ایک آدمی فیملی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. ہر ایک کے تقاضے الگ الگ ہیں. گرمی کے تقاضے الگ ہیں، سردی کے تقاضے الگ ہیں. خرچ کرو، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں کی گئی. اور مال خرچ کرنے کا دوسرا موقع دوسروں کی ذات سے متعلق ہے. معاشرے میں رہنے والے وہ افراد جن کے پاس ضرورت کے بقدر بھی مال نہیں ہے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے رشتہ دار نہ ہو کر کے دوست احباب ہوں، پڑوسی ہوں، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ضرورت مند ہے اور ہمارے پاس مال ہے تو مال خرچ کرنے کے لیے اسلام نے اس کو پابند بنایا ہے. اب دوسروں پہ جو مال خرچ ہوتا ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو خاص لوگوں پر عائد کیا گیا، جن کو صاحب نصاب کہتے ہیں. اسلام کی نگاہ میں جو مالدار ہیں، جو 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا 612 گرام چاندی خریدنے کے بقدر روپے کے مالک ہیں، 1 سال سے ان کے پاس وہ پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے، کوئی قرض نہیں ہے، تو پھر ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ معاشرے کے ضرورت مند لوگوں پر اپنے کل مال کا صرف 2.5% خرچ کریں. سب نہیں، 2.5% خرچ کریں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی نگاہ میں مالدار نہیں ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، روز ختم ہو جاتا ہے. ان پر واجبی طور پر کوئی مال خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. ان کو اختیار دے دیا گیا کہ تم اگر کچھ خرچ کرنا چاہو اللہ اس کا اجر دے گا، اور اگر تم خرچ نہ کر کے اپنی ضرورت پہ ہی خرچ کر لو تو کوئی گناہ بھی نہیں. اب معاشرے میں اس معاملے میں بہت کوتاہی ہو گئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مال کا اسلامی تصور نہیں سمجھا کہ مال کیا چیز ہے اور مال کس لیے ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مال ذریعہ ہے، منزل نہیں. مال ہماری منزل نہیں ہے. آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد مال بنا لیا. تو جب زندگی کا مقصد مال بن گیا تو وہ مال دوسروں کو دینا بہت مشکل ہوگا. اور اگر مال زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، ضرورت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو ضرورت ہماری بھی ہے، ضرورت دوسروں کی بھی ہے. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو ہم اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر سال کیوں واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں، ہم وہ دوسروں کو کیوں دیں؟ اسے بھی سمجھنا چاہیے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے سارے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں کیا. آپ کی اپنی ضرورت کا مکان ہے، کروڑوں روپے کا ہے، اس میں تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ نے اس میں زکوٰۃ کیوں نہیں مانگا. میرے پاس 1 کروڑ روپے کا مکان ہے، فلیٹ ہے، اس میں نہیں پوچھتے. وہ آپ کی ضرورت کی ہے، اللہ نے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں کی. ہیرے جواہرات، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، تجارت کے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور کرنسی، روپے پیسے جو آج کل کے دور میں ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. صرف یہی 4 چیزیں. جانور پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن عام طور سے ہندوستان میں اس کی صورت بہت کم پائی جاتی ہے. اب آپ بتائیں، شریعت نے سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت، ان پر زکوٰۃ فرض کیا. کیا مال صرف اتنے ہیں؟ زمین، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، اگر زمین تجارت کے لیے ہے، ہم اسی کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ مال تجارت بن گیا، اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی. لیکن آپ
اپنے برے وقت کے لیے زمین رکھے ہوئے ہیں، مکان بنانے کے لیے رکھے ہوئے، کروڑوں روپے کی زکات نہیں۔ آج موبائل 50-50 ہزار روپے کے لوگوں کے پاس ہے، کوئی زکات نہیں اس پر، کیونکہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے۔ گاڑیاں لاکھوں روپے کی ہیں لوگوں کے پاس، زکات نہیں۔ تو زکات صرف 4 چیزوں پر ہے، اور اس میں بھی یہ قید لگائی گئی کہ 1 سال سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تب۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال و دولت تجوری میں بند نہیں رہنا چاہیے، مال و دولت گردش کرتے رہنا چاہیے، مال و دولت کو گھماتے رہیے، کاروبار کیجئے، بڑھائیے۔ اب سونا چاندی آپ بند کر کے تجوری میں رکھے ہوئے، بند کر کے بکس میں رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کی زکات نکال رہے ہیں ہر سال، تو آپ کو لگتا ہے کہ زکات دینے کی وجہ سے ہمارا مال کم ہو رہا ہے۔ آپ سونا رکھے کیوں؟ اس کو کاروبار میں لگائیے، آپ تجارت کیجئے، پیسے بڑھائیے۔ آپ کے پیسے بڑھیں گے، زکات بھی بڑھے گی، پیسے بھی بڑھیں گے، اور اگر زکات گھٹے گی، پیسے گھٹیں گے تو زکات بھی گھٹے گی۔ اور اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ مال و دولت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کروڑ پتی ہے وہ کروڑ پتی رہے اور جو سڑک پر ہے وہ سڑک پر رہے، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو مال سے نوازا ہے وہ معاشرے کے غریب اور معاشرے کے کمزور لوگوں پر مال خرچ کرے تاکہ معاشرہ صحیح سلامت چل سکے۔ آج غریبوں کے دلوں میں مالداروں کے تعلق سے بڑی نفرت ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ایک غریب آدمی کسی فنکشن ہال کے آگے سے گزرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے عیش و عشرت میں مبتلا لوگوں کو بینڈ بازا بجاتے ہوئے، ویڈیوگرافی کرتے ہوئے اور کھانا کھانے سے زیادہ ضائع کرتے ہوئے اور لاکھوں روپے شادی بیاہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے، تو اس غریب کے دل میں یہ آہ اٹھتی ہے کہ میرے گھر میں چولہا جلانے کے لیے روپے پیسے نہیں ہیں اور ان لوگوں کے پاس فالتو کے پیسے خرچ کرنے کے لیے اتنے سارے۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں مالداروں کے تعلق سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر خرچ کرنے کا مزاج ہو، زکوٰۃ کا حساب کتاب صحیح ہو، صدقات کا حساب کتاب صحیح ہو، تو ایک صاحب ایمان امانت داری کے ساتھ جب بیٹھے گا اپنے مال کو لے کر اور یہ اس کے دل میں آئے گا کہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی میں میں اتنے کروڑ روپے خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا ایمان اسے بتائے گا کہ شادی میں کم خرچ کر کے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ وہ پیسے جو میں شادی میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اس پیسے سے کسی غریب کا مکان بنا دیتا ہوں، اس پیسے سے کسی غریب بچے کی فیس دے دیتا ہوں، اس پیسے سے کسی غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہوں، اس پیسے سے کسی غریب بچے کو عالم دین بنا دیتا ہوں، اس زائد پیسے سے کسی یتیم بچی کی شادی کرا دیتا ہوں۔ وہ یہ سوچے گا، اور جس دن مالدار ایسا سوچنے لگ جائیں اس دن معاشرے کے اندر غریبی اور امیری کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ غریب غریب رہتے ہوئے پرسکون زندگی گزارے گا کہ مالداروں کے مال میں ہمارا حق ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو ہم غریب پر احسان نہیں کرتے ہیں۔ اگر غریب نے زکوٰۃ لینے کے بعد آپ کو شکریہ نہیں کہا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ پر جو زکوٰۃ واجب کی ہے اس غریب کا حق ہے۔ آپ نے اس غریب کو زکوٰۃ دی تو اس کو اس کا حق واپس کیا، آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ زکوٰۃ لے گا یہ سوچ کر کہ میرا حق تھا، میں نے وصول کر لیا، اور آپ زکوٰۃ دیں گے یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے مال دیا تھا، اللہ نے کہا انہیں دے دو تو میں نے دے دیا۔ خوب یاد رکھیں، یہ مال و دولت انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں۔ انسان کو مال استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، انسان اللہ کی ملکیت میں تصرف کرنے کا مجاز بنایا گیا ہے۔ جیسے ہم
اپنے مال میں کسی کو کہیں کہ یہ 1,00,000 روپے ہیں، ذرا لے جاؤ اس کو خرچ کر دینا، تو جس کو ہم نے خرچ کرنے کے لیے دیا وہ مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ ہمارے مال کو ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا وکیل ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، اسی لیے جب دنیا ختم ہوگی یہ مال و دولت یہی رہ جائے گا۔ اگر مالک ہوتے تو مرنے کے ساتھ اسے بھی قبر میں دفن کیا جاتا، حشر میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا، جنت میں وہ مال و دولت بھی ہمارے ساتھ ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو مال کا جو اسلامی تصور ہے کہ یہ فتنہ بھی ہے اور انسان کی راحت کا سامان بھی ہے، تو ہم سوچ سوچ کر قدم اٹھائیں اور مال کے اندر اللہ نے جو حق لازم کیا ہے اس کی فکر کریں، اور زکوٰۃ، صدقات، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہم مومن ہیں تو ایمان اور اسلام کی بنیاد جن ستونوں پر ہے اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ جس نے زکوٰۃ دی اس نے اسلام کو مکمل کیا، ایمان کو مکمل کیا۔ یہ زکوٰۃ دینا بخل سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بخل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے اللہ اپنوں سے زیادہ غیروں کو دے رہا ہے، کبھی اللہ نے بخیلی نہیں کی، اللہ نے اپنے بندوں سے بھی اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ بخل سے کام نہ لیں۔ جو ضروری اخراجات ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ہوتی رہنی چاہیے۔ زکوٰۃ نعمت کا شکر بھی ہے۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا۔ بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے، کھانے کو اسباب نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دیا تو اس کا شکر بھی ادا ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ دے کر انسان اسی نعمت مال کا شکر ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینا جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے۔ زکوٰۃ دینا اسلامی معاشرے کو ایک خاندان بنانے جیسا ہے۔ اپنے پڑوسی کو، اپنے غریب دوستوں کو، معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک خاندان بنانے کا کام کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ دینا مال میں برکت کا سبب بھی ہے۔ یہ زکوٰۃ دینا اللہ کی رضا حاصل ہونے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ اتنے سارے فوائد۔ اب اس زکوٰۃ کے کچھ آداب بھی ہیں، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کو تو باضابطہ سیکھنا چاہیے، علماء سے معلوم کرتے رہنا چاہیے، مال کا حساب کتاب رکھنا چاہیے، بینک بیلنس صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے بنیادی اور اہم آداب میں ایک ادب جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اچھی نیت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جیسے نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ آپ اپنے مال سے جب زکوٰۃ الگ کریں تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یا الگ نہیں کیا، آپ اپنے طور پر دیتے رہتے ہیں، حساب کرتے رہتے ہیں، تو جس وقت غریب کو وہ مال دیں گے اس وقت اس کی نیت کرنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ بغیر نیت کیے ایسے ہی مال دے دیا تو وہ صدقہ اور ہدیہ ہو گیا، زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتے وقت خوشی محسوس ہونا، دل پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ دے کر خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کا ایک فریضہ ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر احسان نہیں جتلانا۔ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ نے ایک کام دیا تھا وہ ہم نے کر دیا، ہم احسان نہ جتلائیں۔ جہاں تک ہو سکے چپکے سے، خاموشی سے ضرورت مند کے حوالے کر دیا جائے۔ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، مالداری کا اظہار نہ ہو، ان سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کی رعایت کریں گے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ مال گھٹائیں گے نہیں
اللہ مال بڑھائیں گے. اللہ آپ کا مال گھٹا کر کیا کریں گے؟ اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ غنی ہے، اللہ مغنی ہے، اللہ حمید ہے. آپ زکوٰۃ دیں نہ دیں، اللہ پہلے سے غنی ہے، اللہ پہلے سے مغنی ہے. آپ کے زکوٰۃ دینے سے اللہ کو کوئی غنا حاصل نہیں ہوتا، اور آپ کے زکوٰۃ نہ دینے سے اللہ کو کوئی غریبی نہیں آتی. وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے، غریبوں اور معاشرے کی تشکیل کے لیے ہے. اللہ ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے اور زکوٰۃ